बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इलेक्शन के इल्तवा की ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। सदर ममलिकत ने पंजाब में इंतखाबात की 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद की तारीख दी है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सदर को मसाइल नहीं बताए थे। उन्हें मसाइल से आगाह किया जाता तो शायद 30 अप्रैल इंतखाबात की तारीख ना होती। मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। बोले, कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बलियों में तकरीर कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन इस मामले पर मुज़ाकरात नहीं करते तो अदालत अपना आईनी किरदार अदा करेगी। चाहता तो तमाम जजेस को तब्दील कर सकता था। पाकिस्तान बार कौंसिल की चीफ जस्टिस से मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है। यहाँ पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार टूटने के बाद फिर तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस सरबराही में बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जबकि आज 4 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुनने से माजरत कर ली थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस ने फैसले में मुझसे मुशावरत नहीं की, इसलिए बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा था। आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। जस्टिस काजी फैज ईसा के फैसले में आज खुद नोटिस का इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का 100 मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। 2 रुकनी अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के खिलाफ वर्जी है। फैसले में लीग रिजर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। जज समझे कि मामला अहम नौयत का है तो उसे चीफ जस्टिस को मुनासिब अहकामात के लिए भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा के 100 मोटो केस के समाअत रोकने के फैसले पर अहम सर्कुलर जारी कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। नारोवाल में सूबाई वजीर महकमा सेहत पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। नारोवाल में डॉक्टर जावेद अकरम को अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और अस्पताल की अपग्रेडेशन के बारे में ब्रीफ किया गया। नारोवाल में सूबाई वजीर ने इमरजेंसी वार्ड समेत दीगर शोबाजात का भी मुआयना किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों से अस्पताल में इंसानियत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। यहाँ पर आपको बताएं कि EGOA यूनिट इस्लामाबाद की टेक्सला और FIA इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। EGOA यूनिट इस्लामाबाद डिप्टी डायरेक्टर FIA का ट्रांसफार्मर शॉप पर छापा मारा गया है। ट्रांसफार्मर कापर की तार और मुख्तलिफ गैर कानूनी खरीदो फरोख्त पकड़ी गई है। इसके नाव ने जुर्म में मुलविस आईएसपी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाने का इंदिया दिया गया है। मजीद जानते अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद के स्पेशल यूनिट EGOA की टेक्सला और इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाइयाँ। डिप्टी कमिश्नर FIA EGOA यूनिट इस्लामाबाद राना शाहिद हबीब की हिदायत पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 4 बिजली ट्रांसफार्मर वर्कशॉपों पर छापे। आस्को के सैकड़ों ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए गए। छापे के दौरान बड़ी तादाद में ट्रांसफार्मर की बाल्टियाँ, गैर मियारी तेल, कापर मटेरियल बरामद कर लिया गया। मौके से बड़ी तादाद में ट्रांसफार्मर्स, कीमती ऑयल और कापर के अलावा गैर मियारी सिल्वर कॉइल्स बरामद कर ली गईं।
دوران چھاپا بڑی تعداد میں آئسکو کے کھمبے بھی برآمد کیے گئے۔ آئسکو کے ٹرانسفارمرز غیر قانونی طور پر سٹور کر کے ان سے قیمتی کاپر اور آئل چوری کیا جا رہا تھا۔ ٹرانسفارمرز سے قیمتی کاپر اور آئل نکال کر اس میں سستا اور غیر معیاری آئل اور سلور کوئل ڈالا جاتا تھا، جو کہ کسی بھی بڑے سانے کا سبب بن سکتا تھا۔ ملزمان آئسکو افسران اور اہلکاروں کی ملی بھگت سے ریپیئرنگ کی آڑ میں ٹرانسفارمرز کی فروخت میں ملوث تھے۔ غیر معیاری آئل اور سلور کوئل سے لائن لاسز کی صورت میں حکومت پاکستان کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ چوری شدہ کاپر اور آئل مارکیٹ میں انتہائی سستے داموں فروخت کر کے آئسکو اور حکومت پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ اس میں آئسکو کے جو بھی افسران اور اہلکار ملوث ہیں ان کے ساتھ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کے سب کے نام جلد منظر عام پر بھی لائے جائیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک شام فاروق، بیورو چیف، وینس نیوز۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ملتان کا علاقہ محمود آباد عرصہ 20 سال سے سیوریج کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے پانی گلیوں میں آ پہنچا، سڑکوں پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید اس بارے میں جانتے ہیں نمائندے شاہجہاں سے۔ شاہجہاں بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں محلہ محمود آباد میں، جہاں پر سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے، ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہونے کی وجہ سے یہاں پر شہریوں کو تنگی اور کتنے پریشان ہیں۔ ہم یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، اہل علاقہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیں، یہ کتنے عرصے سے یہاں پر یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ بس اس سے تو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ 20 سال ہو گئے ہیں؟ جی ہاں۔ تو سر کیا انتظامیہ سوئی ہوئی ہے یہاں پر؟ یہ تو انہیں پتا ابھی کیا کرنا ہے۔ سر آپ لوگوں نے کسی سے کمپلین وغیرہ نہیں کی؟ کمپلین تو ہر دفعہ کرتے ہیں، یہاں تو گٹروں کا پانی بند ہو جاتا ہے، مسجد جانے میں مسئلہ بنتا ہے بہت زیادہ۔ تو سر یہاں پر جب پانی جمع ہو جاتا ہے یہاں پر، سر اس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہوں گی؟ بالکل، یہ تو لازمی ہے۔ تو سر یہ بیماریاں پھیلنے کی وجہ سے سر یہاں پر بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہاں پر پیچھے جو اتنا بڑا کھڈا ہے، یہاں پر سر حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، بعض اوقات بائک جو ہے پھنس بھی سکتی ہیں، موٹر سائیکلیں جیسے آتی ہیں، لیکن کام تو یہ کر رہے ہیں، شروع تو ہے۔ دیکھیں سر 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو اب شروع کیا نا، پہلے سے 20 سال ہو گئے یہ روڈ ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ 20 سال ہو گیا روڈ ایسے پڑا ہوا ہے، اب شروع کیا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے نا۔ 2 ماہ ہو گئے ابھی تک ویسے ہی یہ پڑا ہوا ہے؟ ہاں، ایسے پڑا ہوا ہے۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہمارے تو بچوں کے لیے اور ہمیں آنے جانے کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ یہاں پر نہ موٹر سائیکل کھڑی ہونے کی جگہ ہے، ہمیں کسی اور کے گھر جا کے موٹر سائیکل کھڑی کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ کھڈے کھودے ہوئے ہیں، تو جلد از جلد ان کو چاہیے کہ یہ بنائیں۔ اچھا سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ اتنا جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اس کو تقریباً ہو گئے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو، لیکن کبھی شاہ محمود صاحب اسٹے لے لیتے ہیں، کبھی کوئی اسٹے لے لیتا ہے۔ عوام کا پیسہ ہے وہ لگنے دیا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ عوام کا پیسہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ کھڈے ہوئے ہیں، اس کو پتہ نہیں کب تک یہ حل ہوگا مسئلہ، کب تک یہ روڈ بنے گا، کب تک نہیں بنے گا۔ اب یہ گلیوں میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے، ہماری بائک جو ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر گر جائے تو ہم کیا کریں گے ادھر؟ سر یہاں پہ یہ اتنے بڑے کھڈے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، یہاں سے ابھی ایک بچہ بھی گزرا ہے، وہ بڑی مشکل سے گزرا، خدا نہ خواستہ وہ گر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا۔ سر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سر اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیں نا۔ حکومت تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا حلقہ ہے، زین محمود قریشی کا حلقہ ہے، یہ انہوں نے کبھی چکر لگا کے نہیں دیکھا ادھر کہ کیا ہو رہا ہے، عوام کس طرح رہ رہی ہے، کس طرح نہیں رہ رہی ادھر، انہوں نے کبھی آ کے نہیں دیکھا۔ جی ہم نے اہل علاقہ سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ یہ شاہ صاحب کا حلقہ ہے، زین صاحب کا حلقہ ہے، انہوں نے کبھی چکر ہی نہیں لگا کے دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ہمیں 20 سال سے پریشانی ہو رہی ہے، 2 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد یہاں پہ کام سٹارٹ ہوا پڑا ہے، مگر ابھی کا ابھی وہیں پہ ہی رکا ہوا ہے۔ ان کے گورنمنٹ سے اپیل ہے، ان کی یہ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس کو جلد از جلد بنایا جائے۔ جی شاہجہاں آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، کپاس ایک نگداور فصل ہے اور ملکی معیشت کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ضلع خانیوال میں کپاس کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خانیوال سے اپڈیٹ کریں گے کیسر چودھری۔ جی بالکل، صوبہ پنجاب کو کپاس کے حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ملک میں کپاس کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 70% پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔
ضلع خانیوال میں کپاس کی کاشت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالہ سے محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کپاس کے زیر کاشت رقبہ اور پیداوار میں اضافہ کیا جائے تاکہ کپاس کے زیر کاشت رقبہ اور پیداواری ہدف حاصل کیا جا سکے۔ پنجاب حکومت نے محکمہ زراعت پنجاب کو کپاس کی کاشت اور پیداواری مہم کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تمام متعلقہ شعبوں کو فعال کردار ادا کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز، خانیوال۔ رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں کمشنر ملتان ڈویژن انجینئر محمد عامر خٹک نے کہا ہے کہ رمضان پیکج کے تحت ملتان ڈویژن میں 25,23,860 آٹا کے تھیلے تقسیم کی جا چکے ہیں۔ 19 مارچ سے لے کر 30 مارچ تک 20 لاکھ سے زائد خاندانوں میں آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک روز میں 2,40,242 آٹے کے تھیلے تقسیم ہوئے۔ ڈویژن میں آٹے کے 74 ڈسٹریبیوشن پوائنٹس پر 663 کاؤنٹرز بنا کر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر انجینئر عامر خٹک نے رمضان المبارک پیکج پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جبکہ کمشنر انجینئر عامر خٹک نے مختلف پوائنٹس پر بزرگ شہریوں معذور افراد کے کاؤنٹرز الگ الگ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن میں مختلف پوائنٹس پر 1,542 یوزرز، 151 سول ڈیفنس اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ حسب ضرورت کاؤنٹرز یوزرز کی تعداد بڑھائی جائے، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پر فی سینٹر 40، ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر فی سینٹر 60 یوزرز تعینات کیے جائیں۔ شہریوں کی سہولیات کے لیے چیکنگ کاؤنٹرز، آگاہی سینٹرز بھی بنائے جائیں۔ شیخوپورہ میں محکمہ خوراک کی مجرمانہ ملی بھگت، شیخوپورہ میں ذخیرہ اندوزوں نے ہزاروں بیگ گندم گوداموں میں منتقل کر لی ہے۔ شیخوپورہ میں گندم کے بیگ ٹوکریوں والا بازار نیا بازار میں واقع گودام میں موجود ہیں۔ گندم کی غیر قانونی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں فوڈ کنٹرولرز کا موقف دینے سے بھی انکار کیا گیا ہے۔ عام مارکیٹ میں گندم کا مصنوعی بحران ہے، جبکہ پرائیویٹ گوداموں میں وافر مقدار میں گندم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں ملتان میں بہاولپور بائی پاس پر ڈکیتی کی عجیب واردات پیش آئی ہے۔ خواتین کی جگہ پر نامعلوم افراد نے ونڈ انکم سپورٹ کی جگہ گھسنے کی کوشش کی ہے۔ خود کو UC چیئرمین ظاہر کیا گیا ہے۔ اندر نہ جانے دینے پر 15 سے 20 غنڈے منگوا لیے گئے ہیں۔ دکانداروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور موبائل، لیپ ٹاپ اور 7 لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں درناز سے۔ درناز بتائیے گا۔ جی بالکل موجود ہیں بہاولپور بائی پاس نظر آباد میں، یہاں پر برکت موبائل شاپ ہے، یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ایک ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈکیتی کی وارداتوں کی شرح میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، لیکن جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، وہ ڈکیتیوں کی شرح کو کنٹرول کرنے سے قاصر۔ تو بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کے ہاں جو ڈکیتی ہوئی ہے اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈکیتی ہوئی، ڈاکو کتنے تھے، ڈاکو پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے، اور ان کا کیا نقصان ہوا ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام راؤ ارشد۔ راؤ ارشد۔ اچھا راؤ ارشد صاحب، یہ ڈکیتی کی جو واردات ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ بس ایک بندہ آیا ہے پہلے، وہ اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے اسے روکا ہے تو وہ باہر گیا ہے اور ساتھ اس کے بندے آ گئے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں اس بندے نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ وہ کیوں آنا چاہ رہا ہے، اس کی کیا انٹینشن ہے آپ کے پاس آنے کی؟ میں یہاں کا چیئرمین ہوں، آپ نے یہاں دکان بنائی ہے، کس سے پوچھ کے بنائی ہے؟ آپ یہاں جو کر رہے ہیں مجھ سے پوچھ کے کریں۔ وہ اس علاقے کا چیئرمین بتا رہا تھا خود کو، آیا وہ چیئرمین تھا، کیا نام بتایا اس نے؟ چیئرمین اس کا نام تھا مصطفیٰ، چیئرمین نہیں تھا، وہ چیئرمین کا رشتہ دار تھا۔ تو وہ اس کا علاقے میں یہی کام ہے، لوگوں کو تنگ کرنا، جو نئی دکانیں بناتے ہیں ان پہ آ کے روب جمانا، یہ روب جمانا یا ان سے کوئی بھتہ وغیرہ لیتا ہے؟ بس بتا لینا اور انہیں یہ کہنا کہ جو میں کہوں گا تم نے وہ کرنا ہے۔ اچھا آپ کی دکان پہ وہ جو آیا ہے، مار کٹائی ہوئی ہے اور مطلب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اس کی انٹینشن کیا تھی، کیا چاہ رہا تھا وہ؟ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہاں دکان بنائی ہے، پہلے بنائی ہے تو کس سے پوچھ کے بنائی ہے؟ آپ نے اجازت لی ہے؟ میں علاقے کا چیئرمین ہوں اور یہ جو عوام آپ کے پاس آ رہی ہے میرے علاقے کی عوام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کس سے پوچھ کے بنائی ہے؟ اس کا انٹینشن یہ تھا کہ جو آپ کر رہے ہو نا، یہ مجھ سے اجازت لو اور پھر یہ کام کرو۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ بندے لے آیا، شیشے توڑ دیے دکان کے، ہمیں مارا ہے، وہ راڈ بھی موجود ہے یہاں پہ جس سے مارا ہے ہمیں، ہمارے یہاں پیسے، عورتوں کو بھی مارا ہے، 4 عورتیں زخمی ہیں۔ مردوں نے عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھایا، عورتوں کو بھی مارا۔ عورتیں یہاں پہ پیسے لینے آئی تھی نا، 4 عورتیں زخمی ہیں یہاں پہ۔
अच्छा, हाँ जी। और आप लोग कितने जख्मी हैं? हम 2 भाई ज़ख्मी हैं, एक हमारा कज़न है वो भी बेड रेस्ट पे है, वो ज़ख्मी है। अच्छा, यहाँ पे नुकसान क्या क्या हुआ है आपका? यहाँ पे लैपटॉप ले गए हैं, मोबाइल ले गए हैं, पैसे ले गए हैं, कैश था, सब कुछ ले गए हैं। अच्छा, आपका मतलब सर पे उन्होंने राड मारा? जी, दिखाइए। ये वो राड है, अच्छा, ये राड सर पे, ये ब्लड भी इस पे लगा हुआ है। और ये कौन है आपके साथ? ये मेरे भाई हैं, ये इधर ही होते हैं मेरे साथ शॉप पे। आपके साथ क्या बनी थी? बस मैं इनको रोकने लगा हूँ, आपस में इनका जो है वो एकदम बंदे आए हैं काफ़ी सारे, उन्होंने हमें पता ही नहीं है कि क्या लगा है क्या नहीं। ये राड कितने लोग थे? तकरीबन 20 से 25 लोग थे। अच्छा, डकैती, इसकी डकैती की वारदात तो नहीं कह सकते क्योंकि डकैती में इतने सारे लोग नहीं आते हैं, मतलब ये उनका अपना ज़ाती अनाथ था। जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, जो औरत आए सबसे पहले मेरा नाम ले, सबसे पहले आप उनको दो। भाई जो सुबह की 6 बजे की लेडीज़ खड़ी हैं उनको हम छोड़ दें, उनका क्या करें? वो बेचारी जो सुबह से अपने बच्चों को छोड़ कर आई है, छोटे छोटे बच्चों को अपने जो है सब कुछ छोड़कर वो बेचारी सुबह 6 बजे यहाँ कर आकर बैठ जाती है। उसके बाद क्या चेयरमैन से आपने रब्ता किया, यहाँ के MNA के MPA से रब्ता किया, उसकी कंप्लेन की है ये बताया, और थाने में आपने FIR दर्ज करवाई, थाने वालों को क्या रिस्पॉन्स है? थाने वालों को पहले तो 2-3 दिन जो है ना उन्होंने भाई कहा कि ये उसके भी मतलब कि कभी किसी के पास भेज रहे थे, कभी किसी के पास है। कल रात फिर जो है ना FIR हुई है हमारी, 4 FIR हो गई? जी, 4 दिन बाद FIR हुई है। अच्छा, यहाँ के चेयरमैन से आपने रब्ता किया? चेयरमैन साहब जाते हैं MNA MPAs के, मुझे फ़ोन करवाते हैं कि आप जो है ना इन्हें माफ़ कर दें, तो लिहाजा सुलह कर लें। मैंने कहा किस चीज़ की सुलह? वो तो प्रेशर डाले हुए हमारे ऊपर कि आप सुलह करें, बस उसके आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा हमारा ये, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ वो ज़्यादती करके गए हैं, औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है। एक औरत ऐसी थी जिसके हाथ में 6 माह का बच्चा था, उस बच्चे को भी लगी है। हमारा मुतालबा यही है कि इंसाफ दें, कार्रवाई करें उनके खिलाफ कानूनी। शुक्रिया जी। राव अरशद और इनके साथ जो दुकान पर मौजूद थे ताजिर ज़रात, वो हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि इनके साथ जो डकैती हुई है उसके जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार पर पहुंचाना चाहिए, और डकैती की शरह में एक के बाद एक डकैती हो रही है, इसकी शरह में इजाफा ही होता जा रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रही। तो इंतज़ामिया से अपील है कि डकैती की वारदातों को कंट्रोल किया जाए और आवाम को महफूज किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ज़रनाज़ कुल, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकपतन में किसानों के साथ तज़हीक अमेज़ रवैया और नारवा सलूक के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एक्सियन वाक़ा के खिलाफ शदीद एहतजाज ज़िला बदर करने का मुतालबा किया गया और एहतजाज का दायरा कार वसी करने का भी ऐलान किया गया है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मियां अनवर खान वट्टू सदर मेहर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि किसान ओवर बिलिंग के खात्मे और दीगर मामलात के लिए एक्सियन वाक़ा साकिब सलमान के पास गए, जहां एक्सियन वाक़ा ने किसानों के साथ तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया और नारवा सलूक किया, जो काबिल मज़म्मत है। एक्सियन वाक़ा और SDO वाक़ा किसानों के मसाइल हल करने की बजाय एक दूसरे के दफातर भेज देते हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने एक्सियन वाक़ा को शहर बदर करने का मुतालबा किया है और एहतजाज का दायरा कार वसी करने का भी ऐलान किया है। नारोवाल और मज़ाफ़ात में आसमान पर गहरे बादलों के साए बरकरार हैं, बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। नारोवाल में घटाएं छा गई हैं, सर्द हवाएं चलने से मौसम यकसर तब्दील हो गया है। मज़ीद बारिशों के बायस गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान का अंदेशा है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, कल तक मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नारोवाल में घने बादल छा गए हैं। नारोवाल और मज़ाफ़ात में आसमान पर गहरे बादलों का राज है, जबकि बारिश का भी इम्कान है। काली घटाएं और सर्द हवाएं चलने से मौसम यकसर तौर पर तब्दील हो गया है। मज़ीद बारिशों के बायस गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान का अंदेशा है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, जबकि कल तक मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान का इलाका BCG चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मसरूफ शरह होने की वजह से ट्रैफिक का बहाव भी ज़्यादा है, लेकिन जगह जगह रोड टूट फूट से इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद जानते ज़रनाज़ कुल से। ज़रनाज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, BCG चौक पर मौजूद है और यहाँ पर जो रोड की खस्ता हाली है वो इंतज़ामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। रोड जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, लेकिन इंतज़ामिया की अदम तोजी का शिकार। मसरूफ़ शारा है और यहाँ के जो शहरी हैं वो परेशान है। ट्रैफिक का जो फ़्लो है यहाँ पर हरदम जो है वो फ़्लो रहता है, लोग यहाँ से गुज़रते हैं
اور کثیر تعداد میں گزرتے ہیں. ٹریفک کی جو فلو ہے وہ کثیر تعداد میں ہوتی ہے. یہاں سے بات کرتے ہیں شہریوں سے کہ اس روڈ کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی وجہ سے کس قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں. جی کیا کہیں گے؟ جی یہ کچھ عرصہ پہلے سیوریج کا منصوبہ یہاں شروع ہوا ہے اور اس کے بعد منصوبہ ختم ہونے کے بعد اس روڈ کو ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. یہاں پہ اسکول کالجز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود حکام بالا اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. نہ سڑک کو بنا رہے ہیں، نہ ہموار سڑک ہو گئی ہے، گٹروں کے ڈھکن اڑ گئے ہیں، لیکن حکومت اور ادارے کچھ بھی نہیں کر رہے. اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، بچے اسکول کے جاتے ہیں، کالجز کے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. نہ کوئی ڈی سی صاحب کوئی ادھر چکر لگاتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. جبکہ یہ NHA نے بنائی ہے سڑک، NHA نے بنانی تھی سڑک، لیکن وہ لوگ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. کیا سمجھتے ہیں کتنے عرصے سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عدم توجہ کا شکار ہے؟ یہ 7 مہینے سے ہو گیا یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے. کل بھی ایک بندہ اس کے اندر گر گیا ہے موٹر سائیکل سمیت. نظر نہیں آیا، رات کو اندھیرا تھا، لائٹ نہیں جل رہی تھی. کون گرا ہے گٹر کے اندر؟ موٹر سائیکل والا ایک بندہ گر گیا ہے، اس کو بڑی مشکل سے نکالا ہے. اس وجہ سے بہت مسئلہ ہوا پڑا ہے یہاں پر. آپ کیا کہتے ہیں کس قسم کی پریشانیاں ہیں؟ پیچھے یہ جو روڈ ہے یہ پریشانی یہی ہے، منٹ میں روڈ جام ہو جاتا ہے سارا. کیا نام عوام اسکول کالج جانا سیکھ ہیں سارے، بچوں کا بھی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک بچہ پرسوں گر گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سسٹر اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ 3-4 سال سے یہ عوام کو ہمیشہ یہ پریشانی دیکھنی پڑ رہی ہے. جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہاں سے کوئی ایسی گلی بھی نہیں ہے کہ جہاں سے نکل کے آگے جایا جائے. متبادل راستہ موجود نہیں ہے. متبادل راستہ کوئی موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی روڈ ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی، اس طرح کے جتنے بھی روڈ ہیں سب کو بنا کر عوام کو تذلیل نہ کیا جائے، اس کو ایک سہولت دی جائے. سہولت ایسی فراہم کی جائے کہ کوئی بھی ٹریفک کہیں پر جام نہ ہو. شکریہ. میں عرصہ دراز سے 7-8 ماہ سے اسی خستہ حالی کا شکار ہے، لیکن انتظامیہ کی عزم توجہ ہے. یہاں پہ جو شہری ان کا کہنا ہے کہ یہاں اسکول کالجز بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ بھی پریشانی کا شکار ہیں. جو شہری ہیں وہ یہاں جو شہری ہیں یہاں پر ٹریفک کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن مصروف شاہراہ کے ہونے کے باوجود اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. بہت سے شہری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ گٹر میں گر کر زخمی ہو چکے ہیں. تو گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے اپیل ہے کہ فوراً اس روڈ کی خستہ حالی کا نوٹس لیا جائے اور یہاں جو شہری ہیں، یہاں جو عوام ہیں، انہیں ریلیف دیا جائے. جی زرناز، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. خانوال کی تحصیل کبیروالا سے خبر ہے، جہاں پر مضر صحت اور حرام گوشت کو سپلائی کرنے کا دھندا عروج پر پہنچ چکا ہے. اسپیشل برانچ کبیروالا کی نشاندہی پر کار میں موجود 4 من حرام گوشت برآمد کر لیا گیا. 2 افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے. خانوال سے اپڈیٹ کریں گے کیسر چودھری. جی بالکل، اسپیشل برانچ کبیروالا کی نشاندہی پر 4 من حرام گوشت برآمد. 12 میل موہری پور روڈ پر آلٹو کار نمبر MN1112 میں حرام گوشت لے کر ملتان سپلائی کرنے جا رہے تھے. ڈاکٹر شعیب قاسم لائف سٹاک آفیسر کبیروالا نے مضر صحت گوشت قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کر دی. ملزمان غلام عباس اور ندیم گرفتار، جبکہ عقیل عرف کالو کسائی سکنہ کبیروالا موقع سے فرار ہو گیا. واضح رہے کہ مضر صحت اور حرام گوشت مختلف ہوٹلوں میں سپلائی کرنے کا دھندا کبیروالا شہر میں عروج پر ہے. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز، خانوال. ان سب کے ساتھ SVFN نیوز کے بولٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ svfnnews.tv. دیکھتے رہیے SVFN نیوز.